السلام علیکم. وجہ تم ہو بائے حورین زیبا. اس نے سامنے دیوار پر لٹکے اس کٹے ہاتھ کے پنجے کو دیکھ کر باموش کی حلق سے تھوک نکلا. اس پنجے کی انگلیوں سے خون کے کچھ بوندیں بہہ کر ٹپ ٹپ کی ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی. آرزو نے خوف کی شدت سے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس میں بھی وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہ پائی. اس لیے چند سیکنڈ بعد پھر ایک بار دائیں آنکھ کھول کر اس نے منظر کا جائزہ لیا. دروازے کے سامنے رکھی کرسی اب دھیرے دھیرے ہلنے لگی تھی. خوفناک بات یہ تھی کہ اس کرسی کے ہلنے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اس اندھیرے کمرے میں نہ ہوا کا گمان تھا اور نہ ہی کسی آدم ذات کا. آرزو نے بے یقینی سے اس کرسی کو دیکھا. کرسی ہلنے کی اسپیڈ اب دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی. وہ بنا پلکیں جھپکائے ایک ٹک اس بے یقین منظر کو دیکھے جا رہی تھی. تبھی اچانک ایک زوردار چیخ کے ساتھ ڈراؤنی شکل اور لمبے بالوں والی ایک چڑیل کرسی کے سامنے آ گئی. آہ! آرزو کی حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی تھی، ایک ایسی چیخ جس سے قبر سے پیدا مردہ بھی اٹھ بیٹھے. ہاتھ میں پکڑا سیل فون اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے چھوڑ دیا اور وہیں پاس رکھے صوفے پر ڈھہ کر اپنی تیز تیز چلتی سانسوں کو بحال کرنے لگی. اللہ خیر! وہ بہن کی حالت کو نظر انداز کرتے آئی فون کی طرف لپکا جو اب زمین پر پڑا دھول چاٹ رہا تھا. بولا تھا میں نے اس طرح کی ڈراؤنی ویڈیوز مت دکھایا کرو لڑکیوں کو، پر تم نے پہلے کبھی میری بات مانی ہے جو اب مانتے؟ قسم سے اوقاز اگر میرے فون میں ذرا بھی فالٹ آیا نا تو تمہیں کچا ہی بابا کے سامنے سرو کر دوں گا. ذیشان فون کو اٹھا کر چیک کرتے ہوئے سارے کھولن اوقاز پر نکال رہا تھا. مجھے کیا پتا تھا یہ موٹی تازی دکھنے والی مخلوق کا دل اتنا کمزور ہوگا، ایک ویڈیو سے ہی ڈر جائے گی. اس نے صفائی دی. حالانکہ اس کا پورا ارادہ آرزو کو ڈرانے کا ہی تھا، مگر یہ دعویٰ اس کے فون چھوڑ دینے کی وجہ سے الٹا اوقاز پر ہی پڑ گیا تھا. اس نے نظر اٹھا کر آرزو کی طرف دیکھا. وہ اب آنکھیں پھاڑے اپنے دائیں ہاتھ دل پر رکھے شاید اپنی تیز تیز چلتی دھڑکنوں پر کنٹرول کر رہی تھی. موٹی تازی سے تمہاری کیا مرادیں ہیں؟ الفاظ موٹی تازی اسے بری طرح چبھا تھا، اس لیے فوراً ہی لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی. کیا ہے؟ کیوں شور مچا کر رکھا ہے تم لوگوں نے؟ سیما بیگم لگ بھگ بھاگتی ہوئی ٹی وی لانچ میں آئی تھی. مما اوقاز بھائی نے ذیشان بھائی کا فون زمین پر پھینک دیا. آرزو نے پھرتی سے جھوٹ بولا تھا. پھر ایک بھاؤں اچکا کر آرزو کی اوقاز کی طرف چیلنج کرنے والی نظروں سے دیکھا. وہ اس کے اس جھوٹ پر ساکت ہی تو رہ گیا تھا. مما سراسر جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، میں نے نہیں، خود اس نے فون پھینکا ہے. چاہے آپ ذیشان بھائی سے پوچھ لیں. اس نے جلدی سے صفائی دی اور آرزو کو چیلنج ایکسیپٹ کرنے والی نظروں سے دیکھا. اسے پتا تھا ذیشان کی گواہی کے بعد وکٹری اب زیادہ دور نہیں. جھوٹ بول رہا ہے یہ، اسی نے میرا فون زمین پر پھینکا تھا. مما کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ اعتماد سے بولا. اوقاز اپنے سچے کھرے بھائی کے اس طرح پالا بدل لینے پر ہکا بکا رہ گیا. ذیشان نے کیا خوب انتقام لیا تھا. مما ذیشان بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، قسم سے، آپ کی قسم. اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آخری مہرہ استعمال کیا تھا. انشا بیٹا تم بتاؤ سچ کیا ہوا تھا؟ مجھے ان دونوں پر ذرا بھی یقین نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. وہ جو وہیں آرزو کے پاس صوفے پر بیٹھی نہ جانے کب سے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، ٹی وی پر چینل سرچ میں بزی تھی. سیما بیگم کی آواز پر ہڑبڑائی. اس نے ایک نظر ذیشان اور آرزو کے چہرے پر ڈالی جہاں التجا تھی کہ گواہی ان کی طرف سے دی جائے، پر دوسری نظر اوقاز کے چہرے پر ڈالی جو شاید بات کا مرکز اس کے طرف ہوتا دیکھ کر بیزار ہوا تھا. موانی وہ فون آرزو کے ہاتھ سے ہی گرا تھا. اس کی گواہی پر ذیشان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا. اس نے شاید زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا اور اپنی
सच्चाई की देवी जैसी कज़न के हाथों पकड़वा भी दिया गया था। इंशा ने दोबारा नज़र आरजू पर डाली, जो अब सीमा बेगम के हाथों इज्जत अफजाई करवा रही थी, साथ साथ उसे खा जाने वाली नज़रों से भी घूरे जा रही थी। जीशान ना जाने कब मौकाए वारदात से फरार हो चुका था। बाज़ दफ़ा वो इसी तरह अपने बड़प्पन को भुला लिया करता था। मामा मुझे छोड़कर किसी और की बातों पर भी यकीन कर लेती हैं, फिर वो चाहे बाहर वाली ही क्यों ना हो। वो एक सुलगती नज़र इंशा पर डालकर बाहर निकल गया था। सीमा बेगम ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो अभी भी सर झुकाए खड़ी आरजू को पड़ोसन की कामकाजी लड़कियों की एक एक खूबियाँ गिनवा रही थी। इंशा ने एक नज़र उकास की पुस्त को देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर वापस रिमोट कंट्रोल उठा लिया। नेक्स्ट सीन। तड़ाक! थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि कॉलेज की कभी ना खामोश होने वाली कैंटीन में एक सेकंड में सन्नाटा पैदा हो गया था। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि लड़कियां लूट का माल नहीं होती, जिन्हें कोई भी राह चलता फर्जी लेटर और धमकियां देकर बेवकूफ़ बना ले। आदिल ने अपने दाएं गाल पर हाथ रखे हुए हैरत और आग बरसती नज़रों से सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा था। उसका दिल क्या वो अभी वापस एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन एक अनजाने एहसास ने शायद उसे ज़मीर और परवरिश ने उसे ऐसा सोचने से रोक दिया था। व्हाट द आलिया ने उसे हाथ उठाकर कुछ कहने से रोका, फिर ऊपर से नीचे तक हैंडसम लड़के को देखा। उसका पहनावा, उसका रंग रूप, उसका शानदार पर्सनालिटी बता रही थी कि वो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है। मर्द ही होता है। तबका और हैसियत उसकी फितरत को कभी नहीं बदल सकती। उसने मन में सोचा था, मर्दों के मामले में वैसे ही उसकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। चलो सानिया, आज के बाद ये तुम्हारा तो क्या किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। वो दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। आदिल ने एक नज़र अपने आसपास खड़े लोगों पर डाली। वो अब भी खड़े उसका मुंह ताक रहे थे। उसे यूं खूंखार नज़रों से देखने पर सटपटा कर फिर आपस में काम में लग गए। ये थप्पड़ उसे क्यों पड़ा था, उसे ये खुद भी नहीं पता था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बर्दाश्त ही क्यों किया। शायद दिल में मौजूद किसी कोने में वो लड़की कहीं छुप कर बैठ गई थी, इसलिए जो अनजान लड़की कुछ दिनों से उसके हवासों पर छाई हुई थी, आज वो उसके सामने भी आई थी, और इस सूरत में पहली नज़र की वो पसंदीदगी हवा हो चुकी थी, और अब उस लड़की के लिए नफ़रत का एहसास उसके रगों में लहू बनकर दौड़ रहा था। वो पहली लड़की थी जिसने औरत के लिए उसकी कड़वी सोच कुछ हद तक कम कर दी थी, लेकिन आज वापस फिर उसी लड़की ने उसके सीने में जलती नफ़रत की उस आग को खुद ही हवा दे दी थी। तुम जो भी हो, जहाँ से भी हो, आज जो तुमने किया है ना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदिल मीर हैदर तुम्हें कब्र से भी ढूंढ निकालेगा। वो नफ़रत से फुनकारा। शायद उसे अपनी नफ़रत दिखाने के लिए कोई वजूद मिल गया था, एक मकसद मिल गया था। वो अब सानिया का हाथ पकड़ कर कॉलेज से बाहर आ चुकी थी। आलिया ने महसूस किया सानिया का हाथ बर्फ़ की तरह सर्द हो रहा है, साथ साथ काँप भी रही थी। तुम डरो मत, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, उसने सानिया को हौसला दिया था। आलिया, वो मुझे पहले भी कभी परेशान नहीं करता था, वो हकलाई थी। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हारा पीछा करता है। लेटर भी दिया था उसने कि अगर तुम उससे नहीं मिली तो
وہ تمہیں بدنام کر دے گا، اس نے ثانیہ کو یاد دلایا۔ ہاں لیکن وہ یہ لڑکا نہیں تھا جس کو تم نے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کینٹین میں اس کے پیچھے بیٹھے لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے ہگلاتے ہوئے بات پوری کی تھی۔ عالیہ کو لگا تھا جیسے کوئی بم اس کے سر پہ پھوٹا ہے۔ آر یو گوئنگ میڈ؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر ایسا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ روکا کیوں نہیں؟ عالیہ آپ اپنا سر پکڑ کر پاس پڑی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی تم نے اپنا کام کر دیا تھا۔ پہلے اگر میں اس وقت تمہیں روک دیتی تو ہماری بہت بے عزتی ہوتی۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ثانیہ، میں وہاں ایک بے قصور آدمی کو اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہی تھی اور تمہیں اس لیے چپ تھی کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ آئی ایم سوری عالیہ، وہ منمنائی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سر پکڑ کر بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہوتے ہوئے تیزی سے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ کہاں؟ ثانیہ تش سے مس نہ ہوئی اس سے معافی مانگنے۔ وہ کانفیڈنٹ سے بولی، میں نہیں جا رہی۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کس طرح دیکھ رہا تھا وہ تم کو؟ ثانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ ظاہر ہے تمہیں کوئی بھی آ کر بنا وجہ تھپڑ مارے تو تم اسے محبت بھری نظروں سے تو دیکھنے سے رہی۔ اس نے ثانیہ کو لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کالج میں کبھی نہیں دیکھا، شاید وہ ہماری کالج کا نہیں تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد تو اب تک وہ چلا بھی گیا ہوگا۔ اس نے جانے سے بچنے کے لیے ایک کمزور دلیل دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو سکتا ہے وہ پھر ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن ہم یہ بات بنا اسے ڈھونڈے نہیں کہہ سکتے۔ ثانیہ، یاد ہے نازنین بیگم کیا کہتی تھی؟ نازنین میم کیا کہتی تھی؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ معاف کرنا نہ کرنا اس کے سامنے والے کی مرضی ہے، لیکن اس میں ہمارے اندر کا گلٹ کم ہو جاتا ہے۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی اپنی دوست کو دیکھا تھا۔ کالے حجاب میں اس کا نورانی چہرہ اور بھی دمک رہا تھا۔ کالی بڑی آنکھوں میں ہمیشہ دیکھے جانے والے کانفیڈنس آج نظر آ رہا تھا۔ جو نازک سی دکھنے والی لڑکی چٹانوں سی مضبوط تھی، ثانیہ سے بہتر یہ کون جان سکتا تھا؟ وہ عالیہ کی اکلوتی دوست جو تھی۔ مصیبتوں کی لہریں یا تو مار دیتی ہیں یا پھر تیرنا سکھا دیتی ہیں، اور عالیہ تیرنا سیکھ چکی تھی۔ ثانیہ نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اف میرے اللہ عالیہ، میں تم سے پریشان ہو گئی ہوں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس لڑکے کو تھپڑ مارنے کی؟ وہ جو موٹی سی بک میں سر دیے بیٹھی تھی، چونک کر دروازے پر کھڑی ماں کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے وہ اب اس کی رائٹنگ ٹیبل تک چلی آئی تھیں۔ یقیناً انہیں صبح کالج کینٹین میں ہوئے اس واقعے کا پتہ چل چکا تھا۔ ماما کیونکہ وہ لڑکا ثانیہ کو بہت پریشان کر رہا تھا، اسے بدنام کرنے کے لیے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ اصل پریشانی والی بات عالیہ نے انہیں بتانے سے گریز کیا تھا کہ اتنا ہی نہیں، میں تو ایک بے قصور بندے کو ذلیل کر کے آ رہی ہوں۔ فی الحال تو تھپڑ مارنے کی وجہ بتانا ضروری تھی، اس نے سوچا تھا۔ اگر ایسا تھا تو تم لوگوں کو یہ بات پہلے مجھ سے یا اپنی یا آپا کو بتانی چاہیے تھی۔ اگر آگے کیا کرنا تھا یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے، لیکن نہیں۔ چل دی میڈم بنا کچھ سوچے سمجھے انصاف کرنے۔ اللہ جانے کون تھا، کیسا تھا، نہ جانے جواباً اب وہ کیا کرے۔ عالیہ نے ماں کی گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ بڑی سی بڑی مصیبت کو ہنس کر جھیل لینے والی اس کی ماں اس کے معاملے میں حد درجے حساس تھیں۔
کچھ دیر انہیں یوں ہی پریشان دیکھنے کے بعد اس نے کرسی سے اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میری پیاری مما، آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ غلط کے خلاف کھڑے ہونے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، مصیبت میں پھنسے ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مسکرائی تھی عالیہ۔ انہوں نے مطمئن ہو کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ ان کی پوری دنیا بس اس کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ جس وقت ان میں زندگی جینے کا حوصلہ نہیں تھا، وہ اس وقت ان کے لیے ایک نئی امید بن کر آئی تھی، ایک ایسی امید جس نے ان کو جینا سکھا دیا تھا۔ عالیہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں؟ عالیہ کی اس مہینے کی فیس نہیں گئی۔ عالیہ اتنی ضدی کیوں ہو گئی ہے؟ عالیہ حد سے زیادہ پڑھائی کیوں کر رہی ہو؟ عالیہ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ وہ ساری لڑکیوں سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ یہ سب سوچتے سوچتے زندگی کے 20 سال کب گزر گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زخم کھائے تھے، لیکن ان کو صبر آ گیا تھا کہ شاید وہ ان زخموں کی دوا بن کر ان کی زندگی میں شامل کی گئی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی ہر بات سے، ہر عمل سے اپنی ماں کا سر اونچا کر دیتی تھی۔ کلاس میں ہمیشہ وہ ٹاپ کرتی تھی، بہترین سے بہترین کھانے اسے بنانے آتے تھے، گھر کے سارے کاموں میں وہ ماہر تھی، یہاں تک کہ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود 12 پاس کرنے کے بعد اس نے ٹیوشن پڑھا کر فائنینشلی بھی ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنی خوبیوں کے باوجود ایک بات تھی جو سوچ کر وہ عالیہ کے لیے اکثر پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے کبھی اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ ماں تھیں، اس لیے بنا کہے ہی محسوس کر گئی تھی کہ مردوں کے لیے اس کے دل میں کڑواہٹ آ گئی تھی، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جس جگہ پلی بڑھی تھی، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، وہاں کی ہواؤں میں مردوں کی زیادتیوں کے قصے بھرے پڑے تھے۔ اس نے اب تک مردوں کا صرف برا ہی روپ دیکھا تھا، سنا تھا۔ وہ لا علم تھی مردوں کے ان تمام روپوں سے جو وہ باپ بن کر بیٹی پر جان تک نچھاور کر دینے کو تیار رہتے ہیں، جب بھائی بن کر آنے والی مصیبتوں میں بہن کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب شوہر بن کر زندگی کے ہر سکھ دکھ میں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں، جب بیٹا بن کر بڑھاپے کے سہارا بنتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سب سمجھ بھی کیسے سکتی تھی؟ اس نے آج تک نہ باپ کی شفقت دیکھی تھی، نہ بھائی کی محبت۔ آج وہ عالیہ کے ساتھ اس 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں ضرور رہتی تھیں، لیکن انہیں افسوس تھا کہ وہ عالیہ کے من سے بچپن کی وہ کڑوی یادیں اب تک نہیں نکال پائی تھی۔ مما کیا سوچ رہی ہیں؟ اچھا چھوڑیں، سوری، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اب ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، اگر تھپڑ مار کر برے انسان کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا نا، تو آج تک دنیا برائی سے بھری ہوئی نہ ہوتی۔ اس دنیا میں بہت ایسے لوگ رہتے ہیں جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو حد تک جا سکتے ہیں۔ تم بس مجھے ایک وعدہ کرو، اگر آگے سے کبھی ایسی سچویشن آئی نا، تو خود کچھ ایکشن لینے سے پہلے مجھے یا آپا کو ضرور بتاؤ گی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ ان کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس کی مما اس کے لیے سب کچھ تھی، پھر بھلا وہ ان کی بات کا انکار کر سکتی تھی؟ نیکسٹ سین۔
سینے سے نیلی فائل لگائے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کو سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ اس عورت کو ڈھونڈنے کی وجہ سے سالوں سے خوار ہوتا آ رہا تھا۔ ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا تھا جہاں وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا نہ گیا ہو۔ نہ جانے کتنی راتیں بنا سوئے بے چینی میں گزاری تھی اور آج اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ وہ ان کے عین سامنے چند فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا دل کیا وہ جا کر انہیں جھنجھوڑ کے اپنے ساتھ کیے گئی زیادتیوں کا حساب مانگے، لیکن یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اب جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اتنی محنت وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ دیر یہ سب سوچتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس عورت کے حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ سفید چادر سر پر سلیقے سے رکھے کہ سر کا ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاٹن کے سادہ سے سوٹ اور نیلے پٹوں والی فلیٹ چپل گواہ تھی کہ ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس عورت کی چال میں ملکوں والی اعتماد تھا۔ چہرے سے اطمینان کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب وہ اس کے بالکل پاس سے گزری تھی۔ عادل کو لگا تھا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ ان کی خوشبو، ان کے آہٹ کو اس نے اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ کتنا سکون تھا اس لمحے میں۔ کاش وہ لمحہ یوں ہی ٹھہر جاتا۔ کتنا تڑپا تھا وہ، کتنا ترسا تھا وہ، اور اس عورت کی وجہ سے۔ کیا اس کی زندگی کبھی اوروں کی طرح نارمل نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ انہیں معاف، جس آگ میں وہ بچپن سے جلتا آیا تھا وہ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی تھی، کمزور پڑنے لگا تھا، اپنے مقصد سے بھٹکنے لگا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی گیلی آنکھیں بند کی اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا پورا بچپن آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم گیا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں اور اب وہ بے یقینی سے ان کی پشت دیکھ رہا تھا، اس عورت کی پشت جس نے اس کی زندگی کو جہنم کی آگ میں جھونک کر خود کے لیے ایک جنت چن لی تھی۔ نفرت کی ایک لہر پھر اس کی رگوں میں دوڑ گئی تھی۔ جس آگ میں میں اتنے سالوں سے جلتا آیا ہوں، اس آگ میں اب آپ بھی جلیں گی۔ میں آپ کو بابا سے اور اپنے آپ سے آج ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی بھی کمزور لمحے میں آ کر آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنے ساتھ ہوئی ہر ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ تیار ہو جائیں نازنین بانو، یہ کھیل آج سے شروع ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ نیکسٹ سین۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے کنگ سائز بیڈ پر پڑی چادر پر ابھری شکنیں اس بات کی گواہی تھی کہ یہاں کوئی آدم زاد رہتا ہے، ورنہ کمرے میں پھیلی اندھیرا، زمین پر بکھری کتابوں کا انبار اور سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتا رہے تھے جیسے کہ یہ کمرہ سالوں سے ویران پڑا ہو۔ کھڑکیوں کو موٹے پردوں سے اس طرح ڈھانکا گیا تھا کہ روشنی اب مشکل سے ہی اندر آ پا رہی تھی۔ وہ تھوڑا اور اندر آئیں تو رائٹنگ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی روشنی نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہیں نیچے کی طرف پیزے کے کئی باکس اس ٹیبل کے نیچے لگ بھگ ٹھوسے گئے تھے۔ ان کو اس کمرے سے سخت کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ اسٹڈی روم کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ روم سے لگا ہوا یہ ماسٹر روم اس محل نما حویلی کے سب سے خوبصورت حصے میں سے ایک تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
وہ ٹاول سے بالوں کا پانی خشک کرتا ہوا ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ سیما بیگم نے ایک نظر سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی۔ گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر، اس کے لمبے قد اور صاف رنگت پر غرور سے کھڑی ناک اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ اس کی شاندار پرسنالٹی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ آنکھیں بیان کر رہی تھیں کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ عادل، یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پوری رات یہیں بیٹھے رہتے ہو، کمرے کی کھڑکیاں تک نہیں کھولتے، لائٹ آن نہیں کرتے، دن بھر کی کتابوں میں سر دیے رہتے ہو، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہو، اور اب یہ سگریٹ پینا کب سے شروع کر دیا؟ وہ ایش ٹرے سے بھری سگریٹ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ یہ میری نہیں ہے۔ اس نے ٹرے پلیٹ سے ٹیبل کے نیچے سرکاتے ہوئے ان کی نظروں سے دور کی تھی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گیا۔ عادل، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو؟ زندگی بہت طویل ہے بیٹا، یوں اس گھٹ کر نہیں گزارو، بھول جاؤ سب اور ایک نئی سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ اس نے آئینے میں اپنے پیچھے کھڑی سیما بیگم کا عکس کو دیکھا۔ انہیں اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کوئی پہلی بار اس کے لیے فکر مند نہیں ہوئی تھی۔ مہینے میں ایک دو بار وہ ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اس کا اس گھر میں رہنے والوں سے بس سلام دعا تک کا ہی تعلق تھا۔ اوکاش اور ذیشان سے تو وہ پھر بات کر لیا کرتا تھا، لیکن آرزو اور انشا سے وہ خاص محتاط رہتا تھا۔ شاید اس کی سرد مہری کا ہی اثر تھا کہ اگر گھر کا ہر فرد کی لاڈلی آرزو اس سے کبھی اتنا بے تکلف نہیں ہو پائی تھی، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں بھی کسی کو آنے کا اجازت نہیں تھی۔ جب اس کا من ہوتا تھا وہ خود ہی 6-7 مہینوں بعد یہاں کی صفائی کروا لیا کرتا تھا۔ مجھے تھوڑا کام کرنا ہے، آپ پلیز جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی جائیے گا۔ گیلے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے وہ روکھے لہجے میں بولا تھا۔ سیما بیگم اس کے لہجے کی رکھائے پن پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن بد لحاظ ہرگز نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ اور عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگا تھا۔ وجہ اس کے اس کو پوچھنے کا کسی کو حق بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی رہیں، پھر مرے قدموں سے روم کے باہر آ گئیں۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز 20 قدموں کے فاصلے پر بھی سنائی دی تھی۔ نیکسٹ سین۔ میں یہاں تقریر نہیں کرنے والا کہ جس کا جب دل چاہے وہ منہ اٹھا کر اندر آ جائے۔ نئی آواز اور کاٹدار لہجے پر عالیہ کی تیزی سے آگے بڑھتے پیر تھم گئے تھے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو نظر ثانیہ کے لٹھے جیسے سفید چہرے سے ہوتے ہوئے سامنے ڈیسک پر کھڑے شخص پر پڑی۔ اس کا اتنا اسٹوڈنٹس کے سامنے اس ڈیسک پر کھڑے ہونے، اس کے عہدے کا چیخ چیخ کر عالیہ کو اعلان کر رہا تھا۔ عالیہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس کیا تھا، پھر سنبھلتے ہوئے ایک نظر دائیں بیٹھے تمام لڑکوں کی فوج پر ڈالی۔ چہرے کی ویرانی بتا رہی تھی کہ پروفیسر احمد کی یہ ریپلیسمنٹ انہیں خاص پسند نہیں آئی، جبکہ بائیں طرف بیٹھی لڑکیوں کے چہرے صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ نئے پروفیسر کی شاندار پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ عالیہ نے ایک نظر
پھر سر احمد کی جگہ کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اسے تو وہ شاید ہی کبھی بھول پاتی۔ اس دن سچائی جاننے کے بعد عالیہ اور ثانیہ نے اسے معافی مانگنے کے لیے کالج میں ہر کونے میں ڈھونڈا تھا اسے۔ میڈم، آپ سے میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے عالیہ کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عالیہ کے اپنے لیے کوئی جان پہچان کا تاثر نہ نظر آیا۔ شاید وہ اس دن کے تھپڑ کو بھول چکا تھا۔ عالیہ نے سکون کی سانس لی۔ یا اللہ، شکر ہے، لگتا ہے انہیں وہ تھپڑ یاد نہیں شاید۔ اس نے سوچتے ہوئے ایک لمبی سانس خارج کی تھی، پھر کانفیڈنس سے بولی، وہ ایکچولی سر احمد کہتے تھے کہ اگر وہ لیکچر اسٹارٹ کر چکے ہوں تو ہم اندر آنے کی پرمیشن مانگ کر ان کو ڈسٹرب نہ کریں، خود ہی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اس نے پرمیشن نہ لینے کی اصل وجہ صاف کر دی تھی۔ کون کہتا تھا؟ سر احمد نا؟ آپ کو یہاں کہیں سر احمد نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا؟ یہاں ابھی کون ہے؟ سر عادل۔ تو آپ کو کس کے حساب سے چلنا چاہیے؟ سر عادل کے نا؟ عادل نے خود ہی اپنے سوالوں کا جواب روانی سے دیا تو پوری کلاس میں ہنسی کی دھیمی دھیمی آواز گونج گئی۔ عالیہ کو سخت کھسیاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے نئے پروفیسر کو دیکھا اور اسے اب سپاٹ چہرے کے ساتھ گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ بلا کی کانفیڈنٹ لڑکی ایک پل میں پلز ہو گئی تھی۔ اب یوں ہی میرے سر پر سوار رہیں گی یا جا کر اپنی جگہ پر بھی بیٹھیں گی؟ وہ اسے وہیں جمع دیکھ کر کھانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ عالیہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ وہ بچپن سے ہی ہر جگہ اول آنے والی لڑکی اب تک اپنے استادوں کی لاڈلی رہی تھی۔ آج تک کسی نے اس کے ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ اس کا تھپڑ نہیں بھولا تھا، اس لیے اس کے لہجے میں اتنی کاٹ تھی۔ عالیہ نے ایک نظر پھر اسے دیکھا تھا جو اب دوسرے اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں پوچھ رہا ہوں کون تھی وہ لڑکی؟ والد حیدر کی طنزیہ آواز پر دروازے کے باہر کھڑی انشا کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کانپ گئی تھی۔ دوست تھی میری، اوقاس کی منمنائی آواز انشا کے کانوں میں پڑی تھی۔ انشا نے ایک نظر ٹرے میں رکھی چائے کی پیالیوں کو دیکھا جو وہ ولید ماموں کے لیے لے کر آئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی علم ہوتا اوقاس وہاں موجود ہوگا تو وہ چائے ملازمے کو ہاتھوں بھجوا دیتی۔ میں تمہارا باپ ہوں اوقاس، مجھے ہوشیاری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے دوستوں کا خوب پتہ ہے مجھے۔ میری بات اپنے بھیجے میں بیٹھا لو لڑکے، اگر تمہاری وجہ سے میری مرحوم بہن کی روح کو ذرا بھی تکلیف پہنچی نا تو تمہیں برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی۔ بابا، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ بیزاری سے ایک سعادت مند بیٹے کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اگر اس کی زندگی سے پیار نہ ہوتا تو وہ شاید یہ بات ان کے منہ پر بھی کہہ دیتا۔ اوقاس، انشا جیسی لڑکی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ گلشن کو چھوڑ کر صحرا کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا۔ وہ اب کچھ بھاگا جاتا ہے بابا۔ اگر گلشن میں کانٹے ہی کھلتے ہوں تو صحرا کے پیچھے بھاگا جاتا ہے کیا؟ اب یوں ہی منہ بند کیے بیٹھے رہو گے یا پھر کچھ بولو گے بھی؟ انہیں اس کی چپی سے شدید خوف ہو رہی تھی۔ بابا، وہ مجھے انشا سے شادی نہیں، انشا ہی تمہاری دلہن اور
اور اس گھر کی بہو بنے گی، اور کوئی نہیں۔ اگر اور کچھ کہنا ہے تو بتاؤ۔ وہ جو بڑی ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا، ان کی اس کھلی دھمکی پر خاموش ہو گیا۔ انسا کے لیے اس کی ایک دل میں اور چڑ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں کی شرمائی رہنے والی لڑکی، جس سے اس کی پھوپھو کے انتقال کے بعد نہ صرف بابا گھر لے آئے تھے بلکہ اس کی اتنی مخالفت کے بعد بھی بہت دھوم دھڑکے سے ماما نے انشا کی انگلی میں اوکاس کے نام کی رنگ بھی پہنا دی تھی۔ وہ فیوچر کا ہونے والا راک اسٹار لڑکیوں میں خاص فیمس تھا۔ اس کی منگیتر ایک دیہاتی لڑکی سے زبردستی کروا دی گئی تھی۔ اس دن سے انشا کے لیے اس کے دل میں سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے وہ خاموش رہنے والی لڑکی ان کے پورے گھر میں قبضہ جما چکی تھی۔ کچن تو پورا اس کے حوالے تھا، صفائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ وہ پھر بہت کم وقت میں وہ ماما کی فرما بردار بھانجی آرزو کی پیاری انشا، آپی ذیشان بھائی کی لاڈلی بہن مما کی ذمہ دار بیٹی بن گئی تھی۔ اوکاس کو اپنا فیوچر خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا کا ماڈل انداز خیال لڑکا خود کو ایسی کیسے زبردستی کے بندھن میں تو ہرگز نہیں باندھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیچھے چھڑوانا اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اوکاس کی پوری فیملی کھڑی تھی۔ اوکاس بیٹا دیکھو، انشا تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ اوکاس نے بیزاری سے فرش گھورا تھا۔ بابا پھر سے اسے وہی سب گنوا رہے تھے جو ہمیشہ گنواتے رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ یار سر عادل کو دیکھا ہے؟ کیا پرسنالٹی ہے ان کی، کتنے ہینڈسم ہے نا۔ ارے نہیں، مجھے تو ان کا ڈریسنگ سینس، واہ کمال۔ تم نے ان کا بولنے کا سٹائل اور پریزنس آف مائنڈ نوٹ کیا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی بھی دیوانہ ہو جائے۔ عالیہ نے آخر کار جلتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے پورے کلاس میں چلتے اس عادل نامے سے اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ یار یہ لڑکیاں کتنا زیادہ بکواس کرتی ہیں۔ اس نے کتاب اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھی۔ ہی تمہیں ان کی گفتگو سے پرابلم ہے یا موضوعی گفتگو سے؟ ثانیہ نے عالیہ کی چبھتی نظر خود پر محسوس کی تو خاموش ہو گئی۔ جب بندے کا منہ نہ اچھا ہوا کرے تو کم سے کم بات ہی اچھی کر لیا کرے۔ اس نے صفائی دی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے طبیعت صاف کر چکے ہیں تو شاید تمہیں زہر لگنے لگے ہوں ان کی تعریف سننا۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نظر چرائی تھی، جبکہ یہ بات 500% سچ تھی۔ بے گناہ کو تھپڑ مارنے کا جو احساس جرم اس رات سکون نہ لینے دے رہا تھا وہ اب اڑ چکا تھا۔ وہ شاید اتنا بھی بے گناہ نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ پتہ ہے عالیہ، انہیں یہاں پروفیسر کے روپ میں دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ میرا تو بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا وہ ہمیں اب ذلیل کر کے اس کلاس سے دفع کر دیں گے، لیکن نہیں، وہ تو بہت اچھے اور سمجھدار آدمی نکلے۔ ایک لفظ بھی نہیں بولا انہیں اس دن کے بارے میں۔ عالیہ نے بے چارگی سے ثانیہ کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اوروں سے کم امپریس نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی وہ بھول گئے ہیں۔ عالیہ نے اس کی رائے جاننی چاہی۔ تھپا اتنا زناٹے دار تھا کہ شاید ہی زندگی میں وہ کبھی بھول پائیں۔ ثانیہ نے دانت نکالتے ہوئے اس پر اتفاق کیا تو عالیہ بھی ہاں میں سر ہلائے بغیر نہ رہ پائی۔ عالیہ، مجھے کیا لگتا ہے تمہیں ایک بار ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب تو موقع بھی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اس نے بہت ہمت سے عالیہ
کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا تھا، اور عالیہ تو اس کے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیں کی بجائے تم کا استعمال کیا تھا۔ وہ کتنی صفائی سے خود کو اس معاملے سے بے قصور قرار دے چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ذیشان، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بیٹا بتا دو، تمہاری خوشی میں ہی خوش ہو جائیں گے۔ سرا قصہ ہی ختم۔ سیما بیگم نے پیر سیدھے کرتے ہوئے ذیشان سے پوچھا تھا۔ اس کے کی بورڈ پر پھرتی سے چلتے ہاتھ ان کی بات پر رک گئے تھے۔ پھر اس نے ماں کو ایک نظر دیکھا۔ آج کل وہ بہت زور و شوروں سے اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، لیکن اب تک کوئی لڑکی ان کے بہو بننے کی کسوٹی پر کھڑی نہیں اتری تھی۔ ماما، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر ٹکائے ہوئے بولا تھا۔ مجھے اس آفر سے کیوں محروم رکھا گیا؟ کیا میں آپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر ملا تھا؟ اوقات سلگ اٹھا تھا۔ آرزو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ او لڑکے، میری بچی کی اتنی ناقدری نہ کرو۔ جس دن اس کی اہمیت پتہ چلے گی نا، اس دن ماما بابا کو ڈھیروں دعائیں دو گے۔ انہوں نے فوراً ہی اسے جل پلائی تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر واپس اپنے موبائل میں گھس گیا۔ بھائی، میں چاہتی ہوں جلد سے جلد ذیشان اور اوقاس کے فرض سے آزاد ہو جاؤں، پھر حج کو جاؤں گی انشاءاللہ۔ ان کی آرزو کی شادی کے لیے تو ابھی بہت دیر ہے۔ انہوں نے 1000 دفعہ کا بتایا گیا ارادہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ اور عادل بھائی، ان کی شادی کب ہوگی؟ آرزو نے بہت چاو سے پوچھا۔ اپنی 16 سالہ زندگی میں اسے عادل کی شخصیت سے کافی دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس کی ذہانت سے تو وہ بخوب ہی واقف تھی، لیکن اس کا یوں کم بولنا، اپنے کاموں میں بند رہنا آرزو کے لیے کسی سسپینس فلم سے کم نہیں تھا۔ اس لیے عادل سے جڑی ہر بات جاننے کا اسے خوب شوق رہتا تھا۔ آرزو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی ہو نا؟ آج کل اس نے مما کے بدلتے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا، پھر ان کا بعد بدلنے والا سخت انداز۔ اب بات اس کے ناپسندیدہ ٹاپک پڑھائی پر آ رکی تھی، اس لیے ناخن چباتے بیزار سے بس ہاں ہوں کیے جا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہا، تو تم نے مجھے ایک لفنگا سمجھ کر دھوکے میں اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ ہاں، اور اب تم اپنی اس غلطی کے لیے شرمندہ ہو، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ جی۔ اس نے کٹیلے اور خاردار انداز پر عالیہ کو احساس ہوا اس نے اس کی بات کہہ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا، وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عادل نے اس کے دائیں کندھے کو دھکا مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ ایک خوف کی لہر عالیہ کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اچانک اس لمحے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہاں پر زمین کی حد ختم ہوتی تھی۔ وہ جہاں سے گرنے والی تھی وہ جگہ زمین سے کچھ 4-5 سیڑھیوں کی اونچائی پر تھی۔ سر پھٹنا تو طے تھا، اوپر سے بے عزتی کی فکر الگ سے۔ اس نے خوف کی شدت سے آنکھیں بند کر لی، لیکن کچھ پلوں میں ہی اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی مضبوط ہاتھ کی قید میں ہو، جس نے اسے پیچھے گرانے سے روک رکھا تھا۔
اس نے بے یقینی سے آنکھ کھول کر دیکھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اطمینان سے اپنی بلیک پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس نے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ عالیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا، اس لیے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے دھکا کیوں دیا تھا؟ اگر اسے گرنے سے ہی بچانا تھا، یہ کیا حرکت تھی؟ عادل نے واپس اسے اپنی طرف کھینچنے پر وہ سیدھی ہوتے ہوئے اس کے بہت قریب چلی آئی تھی۔ عالیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور اب اسے شعلہ وار نظروں سے گھور رہی تھی۔ "آئی ایم سوری"، وہ ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ عالیہ ہکا بکا غصے سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اگر وہ اس سے یہ کہہ دیتا، اگر غلطی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک الفاظ "سوری" سے اس کی بھرپائی کی جا سکتی تو اسے اتنا برا نہ لگتا جتنا اس وقت اسے غصہ آ رہا تھا۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ نیا طریقہ عالیہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بے یقینی سے عادل کے پشت کو گھورا جو اب لائبریری کی طرف بڑھ چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ عادل مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ نیند آج بھی ہمیشہ کی طرح کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر ایک بار کروٹ بدلی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کالے اسکارف والی اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ بری طرح اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سر پکڑ کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دن پہلے حفصہ کے ریسیپشن پر ہوئی وہ واقعہ پر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ عادل نے پھر ایک بار کار کی ونڈو اسکرین کے اس پار دیکھا۔ وہ ایک 70 سال کی بوڑھی عورت تھی جو کافی دیر سے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار گاڑیوں کی تیز رفتار اس کے قدم پیچھے کرنے پر مجبور کر دیتے۔ میلے کپڑے، پرانی چپل، بائیں بازو پر ایک پھٹا ہوا تھیلا لٹکائے اس کے چہرے پر عجیب سا خوف اور شرمندگی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار آس پاس کے لوگوں کو التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگتی، کچھ کہہ نہیں پاتی۔ عادل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر یوں ہی اس کے آس پاس جائزہ لیا، پھر جب اسے یقین ہو گیا وہ بنا کسی کی مدد کے سڑک پار نہیں کر سکتی تو اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھول کے ایک ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نظر ونڈو اسکرین پر جم کر رہ گئی۔ وہ ایک نازک سی دبلی پتلی لڑکی تھی جو بہت کانفیڈنس سے لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچی تھی۔ سیاہ حجاب اور چادر میں اس کی چمکتی سفید رنگت اور بڑی بڑی کالی آنکھیں اسے آس پاس کھڑے لوگوں میں نمایاں کر رہی تھیں۔ عادل اسے بے خودی ہو کر دیکھتا رہا۔
چند فیٹ کے فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو خبر بھی نہیں ہو گئی کہ سامنے شاندار کار کے اندر بیٹھا شخص ایک دل میں اس وقت اسے دیکھ کر کیا اتھل پتھل مچی ہے۔ وہ اس پر سے ابھی بھی نظر نہیں ہٹا پایا تھا، سچ پوچھو تو ہٹانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹرین ٹرین فون سے نکلتی رنگ نے عادل کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ "اوہ جسٹ شٹ اپ!" اس نے جھٹکتے ہوئے فون کو گھورا، لیکن اسکرین پر جگمگانے والے نام کو دیکھ کر وہ فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ کال اب مس کال ہو چکی تھی۔ اس نے اب حیرت کے ساتھ ساتھ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیوں اسے یوں دیکھ رہا تھا؟ اسے بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں عادل کی طلبگار تھیں، لیکن بچپن کی وہ کالی یادوں نے اس کے دل کی دنیا کو تمام عورتوں کے لیے نفرت بھر دی تھی، ایسی نفرت جسے وہ اس 20 سالوں میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس لیے وہ عورتوں اور لڑکیوں سے دور ہی دور رہتا تھا۔ اسے ہر عورت کی صورت میں نازنین بانو نظر آتی تھی، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں وہ کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ خود پر لعنت بھیجتے عادل کو کمزوری محسوس ہوئی تھی۔ اس بات کا احساس اسے اب اور شدت سے ہو رہا تھا جب نظر بے اختیار ایک بار پھر ونڈو اسکرین پر اس کے اوپر جا ٹکی، جس نے اس بوڑھی عورت کو کیا پوچھا تھا کہ اس کی جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ چہرے پر پھیلی خوف اور شرمندگی ایک پل میں غائب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے بوڑھے کے ہاتھ کو اپنے سر سے اپنائیت سے تھاما اور آگے بڑھ کر اسے سڑک کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ بوڑھی نے اس کے جھکے سر پر اپنائیت سے ہاتھ پھیرا، جس پر لڑکی کے گلابی ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی اس طرح بہت خوبصورت تھی، عادل نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ ٹرین ٹرین فون کی آواز پھر بنا دیر کیے اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا، جھٹکے سے کال ریسیو کری۔ "جی طیبہ، بس راستے میں ہوں۔ جی میں کال کر دیتا ہوں اوکاش کو، آپ فکر مت کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔" اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے واپس سامنے دیکھا تو وہاں سے وہ دونوں ہی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بے تابی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن وہ کہیں بھی اسے نظر نہیں آئی۔ اف، کیا بے وقوفی ہے یہ عادل میر حیدر، وہ اپنے سر کھجاتے ہوئے جھنجھلایا تھا۔ نیکسٹ سین۔ "ماشاء اللہ بھابھی تو تجھے اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر ملی ہے۔" اوکاش کے مذاق اڑانے والے لہجے پر عادل نے فون سے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر بیٹھی ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے وہ دونوں کو دیکھا اور سنا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ الحمدللہ، نظر مت لگا دینا، قسمت سے اپنی قسمت ہے اپنی۔ حذیفہ کی کھنکھاتی آواز پر عادل کو حیرانی ہوئی تھی۔ اب اوکاش اس کو منہ لٹکائے بیٹھا ہونا چاہیے تھا۔ جس شخص کی آزادی اسے چھین لی جائے وہ بھلا خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے چہرے کی چمک اور لہجے کی کھنک تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ حذیفہ عباس خان طاہر ابا کے بہت خاص دوست اور بزنس پارٹنر عباس خان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اوکاش کا بچپن کا دوست بھی تھا۔ آج اس کے اور اس کے بڑے بھائی اسود کی ریسیپشن پارٹی تھی، جس میں عادل کی پوری فیملی شرکت تھی، سوائے ذیشان ولید حیدر اور سیما بیگم کے، جنہیں
کسی ایمرجنسی کے تحت گاؤں جانا پڑ گیا تھا۔ ذیشان کیونکہ اس وقت اپنی جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا تو تایا ابا نے لڑکیوں کو واپس لانے کی ذمہ داری عادل کو سونپ دی تھی۔ وہ ان کی بات ٹال نہیں سکا، اس لیے اسے بھی مجبوراً اس فنکشن میں شریک ہونا پڑا، ورنہ شادیاں اور پارٹیز اسے سخت زہر لگتی تھی۔ وہ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی کتراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کونے میں پڑے اس صوفے پر اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ ایک ہی انسان کے ساتھ زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، اوکاش نے مسکراتے ہونٹوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ حذیفہ کی کچھ مہینے پہلے کہی گئی بات اسے یاد دلا کر چڑھایا۔ ہاں تب نہیں مجھے آتا تھا یاد، اب آتا ہے، اس نے چہکتے ہوئے اوکاش کے ایک گھونسا جڑا تھا۔ اچھا کیسے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اوکاش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا۔ محبت کے سہارے۔ حذیفہ نے دور بیٹھی نمرا پر نظر جماتے ہوئے خوابناک لہجے میں جواب دیا تو اوکاش کے منہ سے کولڈ ڈرنک نکل کر فضا میں پھیل گئی۔ اوکاش نے دانت پیستے ہوئے اسے ٹشو پکڑایا۔ عادل کو بھی اوکاش کی بات پر حیرانی ہوئی تھی۔ جہاں تک وہ اسے جانتا تھا وہ بھی اوکاش کی طرح لاپرواہ اور بھورا طبیعت کا مالک تھا۔ بھائی صاحب تم کب سے محبت پر یقین کرنے لگے؟ اوکاش نے جلدی اپنی جینس صاف کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ شاید ابھی تک سکتے میں تھا۔ جب سے نمرا میری زندگی میں آئی ہے۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ یار یہ محبت بلا کیا ہے جو اچھے خاصے بندے کا دماغ خراب کر کے رکھ دیتی ہے؟ بس ایک وقتی جذبات جو وقت کے ساتھ مند پڑ جاتا ہے، جس کا حقیقت پسند لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عادل نے حذیفہ سے پہلے من میں اوکاش کے سوال کا جواب دیا تھا۔ محبت ایک لفانی جذبہ اور سچائی کا نام ہے جو اگر کسی کو دل میں گہرے گھر کر جائے تو کبھی نہیں جاتا۔ حذیفہ کے جواب پر اوکاش کے ساتھ کچھ دور بیٹھے عادل نے بھی پہلو بدلا۔ اچھا اور کہیں پائی جاتی ہے یہ؟ اور کہاں پائی جاتی ہے یہ؟ اوکاش نے بے شرمی سے دانت پیستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن حذیفہ نے کوئی اثر نہ لیا اور اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ بلا کا فلیرٹی لڑکیوں کے جذباتوں سے کھیلنے والا لڑکا تھا جو ایسا کر کے اپنے آپ کو ماڈل سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کبھی ایسا ہی تھا، لیکن نمرا کی زندگی میں آنے کے بعد وہ بدل چکا تھا۔ محبت تو ہر جگہ ہوتی ہے، اگر سوچا جائے تو تمہیں بھی کسی نہ کسی سے محبت ہوگی۔ اس نے بات پر اوکاش نے نہیں میں سر ہلایا۔ محبت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی سے محبت، دوستوں کی محبت۔ وہ چاہے جیسی بھی محبت ہو، پر اس کی محبت کیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ محبت سچ ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس نے اب اوکاش کے کانفیڈنٹ چہرے کو دیکھا تھا اور بندے کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ محبت نامی روگ کا شکار ہو چکا ہے؟ اس نے ایک نیا سوال داغا۔
اچھا بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ جاؤ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ بھروسہ رکھ کر بھی نہیں پیدا ہوتی اور کبھی کبھی پہلی نظر میں ہی ہو جاتی ہے۔ عادل اس کے آخری جملے پر سٹپٹا گیا۔ اب وہ اوقاس کو پتہ نہیں محبت پر کون کون سے فلسفے سمجھا رہا تھا۔ عادل کو اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ بس جلدی سے جلد یہاں سے فرار چاہتا تھا، اس لیے بلیزر اٹھائے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کی نظروں نے اس کے پیچھے